اللہ رب العزت کا دردناک عذاب ہے۔ جنت کی راحتیں کس کے لیے ہیں؟ جن لوگوں نے نیکیاں کی ہے۔ جنت کی راحتیں کس کے لیے ہیں؟ جنہوں نے اپنے نفس کو مشقت اٹھانے پر مجبور کیا ہے۔ جنت کی راحتیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ اکبر، جو سردیوں کے اندر اٹھ اٹھ کر فجر میں وضو کیا کرتے تھے۔ جنت کی نعمتیں کس کے لیے ہیں؟ جو نفع نقصان کی پرواہ کیے بغیر سچ بولا کرتے تھے۔ جنت کی نعمتیں کس کے لیے ہیں؟ جو اولاد کی صحیح تربیت کیا کرتے تھے۔ اور جہنم کے دہکتے ہوئے شعلے کس کے لیے ہیں؟ جنہوں نے لذتوں کی خاطر خدا کے مذہب کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیا، اللہ رسول کے قانون کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیا۔ ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم۔ نیکوں کے لیے جنت ہے، فجار کے لیے جہنم ہے۔ راستے دو ہیں، منزلیں دو ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیں، جب منزلیں دو ہیں تو راستے بھی دو ہیں، ایک جنت کا راستہ، ایک جہنم کا راستہ۔ ہر مسلمان جنت میں جانا چاہتا ہے، لیکن راستہ کون سا چن رہے ہو؟ راستہ کون سا چل رہے ہو؟ مجھے بتاؤ۔ اللہ اکبر، جب بریلی کے راستے پہ جانے والا کبھی بدایوں نہیں جا سکتا، اور بدایوں کے راستے پہ جانے والا کبھی بریلی پہنچ نہیں سکتا۔ اب مجھے بتائیے، جنہوں نے جہنم کا راستہ چنا ہے وہ جنت پہ کیسے جا سکتے ہیں؟ جنہوں نے جہنم کا راستہ چنا ہے وہ جنت پہ کیسے جا سکتے ہیں؟ آپ چیک تو کریں ہم کون سا راستہ چل رہے ہیں۔ آدھی رات گزرنے کے بعد اللہ اس کے رسول کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے اس جلسے میں بیٹھنے والوں ذرا اپنے آپ سے پوچھو، سوال کرو اپنے آپ سے، ہم کون سا راستہ چلتے ہیں؟ مجھے بتائیے، کیا جھوٹ نہیں بولتے؟ پوچھئے نہ ذرا، کیا جھوٹ کا راستہ جہنم کا راستہ نہیں ہے؟ عورتوں پہ پاپ کی نظریں نہیں ڈالتے؟ کیا عورتوں پر بد نظری کرنا یہ جہنم کا راستہ نہیں ہے؟ اللہ اکبر، ڈیجیٹل طور پر جوا موبائل کے اندر کھیل رہے ہو، کیا یہ جہنم کا راستہ نہیں ہے؟ کسے نہیں پتا؟ اللہ اکبر، فرمایا گیا، امام غزالی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، جس نے جوا کھیلا اس نے اپنے ہاتھوں کو سور کے خون میں رنگ لیا۔ اللہ اکبر، قیامت کے دن جوا کھیلنے والے اس حالت میں اٹھیں گے کہ انہوں نے اپنے ہاتھ کو سور کے خون میں رنگا ہوا ہوگا۔ مجھے بتائیے تو صحیح، علماء سے مصافحہ کرنے کے لیے اتنا شوق ہے، سادات سے مصافحہ کرنے کے لیے اتنی تڑپ ہے، ارے اللہ اکبر، وہاں تو علماء ہی نہیں ہوں گے صرف، وہاں سادات نہیں ہوں گے، وہاں تو سید السادات، سید العالمین، سید عرب و عجم مصطفیٰ جان رحمت کی ذات ہوگی، اور حضور اپنی امت سے مصافحہ کریں گے۔ یہ جوا کھیلنے والے جو حرام لقمے کی خاطر جوا کھیلتے ہیں، راتوں رات کروڑ پتی بننے کے چکر میں جوا کھیلتے ہیں، جب ان کے ہاتھ سور کے خون میں رنگے ہوں گے تو کیا یہ مصطفیٰ جان رحمت سے مصافحہ کر سکیں گے؟ حضور سے مصافحے کا شرف حاصل کر سکیں گے؟ پیر سامنے ہو اور اس سے مصافحے کا شرف نہ ملے تو انسان کتنی محرومی سمجھتا ہے۔ سید الانبیاء سامنے ہو اور اللہ اکبر، وہاں تو پچھتانے سے کام بھی نہیں چلے گا، اس لیے کہ وہاں کا پچھتانا کام نہیں آئے گا۔ ان جلسوں میں آپ کو اسی لیے بلایا جاتا ہے، پچھتانا ہے تو آج پچھتا لو، سدھرنا ہے تو آج سدھر جاؤ، بدلنا ہے تو آج بدل جاؤ، زندگی میں انقلاب پیدا کرنا ہے تو آج پیدا کر لو۔ سارے جہنم کے راستے اختیار کر کے جنت کی راہ کے متلاشی ہو، نہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں مولانا اللہ تو کریم ہے، اللہ تو رحیم ہے، وہ تو ہمیں جنت دے گا۔ بے شک اللہ کریم بھی ہے، رحیم بھی ہے، ستار و غفار بھی ہے۔ بڑا خوبصورت جملہ امام المتکلمین علامہ نقی علی خان علیہ رحمہ اپنی کتاب سرور القلوب میں لکھتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کو کریم جان کر گناہ کرنے والے، جملے کی خوبصورتی پر توجہ فرمائیں، جملے کے ادیبانہ رنگ پر توجہ فرمائیں، فرماتے ہیں اللہ کو کریم جان کر گناہ کرنے والے اللہ کو قادر جان کر زہر کیوں نہیں کھاتا؟ جب اللہ کریم ہے، تیرے گناہ کی وجہ سے تجھے جنت دے سکتا ہے، تو وہ قادر بھی تو ہے، زہر کھانے کے بعد تجھے زندگی بھی دے سکتا ہے، لیکن تو نے اسے قادر سمجھ کے زہر تو نہیں کھایا، لیکن تو اسے کریم سمجھ کر گناہ کرتا رہا، گویا کہ ہم اس کی شان کریمی کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ اللہ کریم ہے، بے شک کریم ہے،
اس جیسا کریم کون ہے, اس جیسا مہربان کون ہے. ہم تو اللہ رب العزت کی مہربانیوں کو اور اس کے کرم کو, اس کے محبوب کو دیکھ کر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. جب حبیب کے کرم کا یہ عالم ہے, جب بندے خاص جس کو اس نے بنایا ہے, جب ان کے کرم کا یہ عالم ہے, تو جس نے بنایا ہے اس خدا کے کرم کا عالم کیا ہوگا. ارے جو اپنے جان کے دشمنوں کو معاف کرنا جانتا ہو, مصطفیٰ جان رحمت نے فتح مکہ کے دن کیا جان کے دشمنوں کو یہ نہیں فرمایا, آج میں تم کو وہی کہوں گا جو حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کو کہا تھا, لا تثریب علیکم اليوم, اللہ اکبر, آج تم پر کوئی مؤاخذہ نہیں ہے. جب اس کے محبوب کے کرم کا یہ عالم ہے کہ وہ جان کے دشمنوں کو معاف کرتا ہے, تو اللہ کے کرم کا عالم کیا ہوگا. سبحان اللہ, مگر سبحان اللہ جہاں کریم ہے, رحیم ہے, ستار و غفار ہے, وہیں پر وہ قہار و جبار بھی ہے. قرآن میں اس نے نہیں بتایا کہ وہ نبی کے بیٹے کو بھی جہنم میں ڈالے گا, نوح علیہ السلام کے بیٹے کی شکل میں. وہ نبی کی بیوی کو بھی جہنم میں ڈالے گا, لوط علیہ السلام کی ایک بیوی کی شکل میں. وہ نبی کے سگے چچا کو بھی جہنم میں ڈالے گا, ابراہیم علیہ السلام کے چچا آزر کی شکل میں. یہ قرآن میں بیان کر دیا گیا. کیا ہمیں اس سے عبرت نہیں لیتے, ہم اس سے عبرت حاصل نہیں کرتے؟ مجھے بتاؤ, آج ہم سارے گناہ کرنے کے بعد جنت کا خواب دیکھ رہے ہیں. یاد رکھنا, شاعری کی دنیا اور ہے, حقیقت کی دنیا اور ہے. صحیح بات, حقیقت. فجر کی نماز میں سوتے پڑے رہنے والوں, جو 10 منٹ کی نیند قربان کر کے اپنے محلے کی مسجد نہیں جا سکتا, وہ موت کے بعد جنت میں کیسے جا سکتا ہے؟ اللہ, آپ کو نہیں پتا؟ قرآن اٹھائیے. اللہ رب العزت نے ایک قوم کے لیے قانون نازل فرمایا کہ ہفتے کے دن شکار مت کرنا. پوری تفصیل ہے, لیکن انہوں نے ہفتے کے دن شکار کیا تو اللہ نے ان کے چہروں کو سور اور بندروں کی طرح کر دیا. جس قوم کو اللہ نے سور اور بندر کی شکل میں کر دیا, آپ اپنے علماء سے پوچھیں وہ کون تھے؟ کیا وہ مغل لوگ تھے, وہ پٹھان تھے, وہ شیخ تھے, کون تھے؟ وہ لوگ اولاد پیغمبر تھے. بہت سوچنے کی بات ہے. اگر پیغمبروں کی اولاد خدا کے قانون سے کھلواڑ کرتی ہے تو اللہ ہماری عبرت کے لیے ان کے چہروں کو سور اور بندروں کی طرح کر دیتا ہے. اور قرآن میں اس کا اعلان بھی کرتا ہے کہ ان کی شکلیں مسخ کر دی گئی. اگر اولاد پیغمبر قانون قدرت سے چھیڑ چھاڑ کرے تو اللہ ان کے چہرے مسخ کر دیتا ہے, سور اور بندر کی طرح ان کو کر دیتا ہے. تو آج جو لوگ سود کھا رہے ہیں, سود کا نام بدل بدل کر سود کھا رہے ہیں. آج جو لوگ نشے کا نام بدل بدل کر نشہ کر رہے ہیں. آج لوگ گانوں کو الگ الگ شکل دے رہے ہیں. لوگوں کا حال تو یہ ہے کہ حج ٹور چلاتے, حاجیوں کا پیسہ کھا جاتے ہیں, جی, مسجدوں مدرسوں کا پیسہ کھا جاتے ہیں. صحیح بات, لوگ سود کھا رہے ہیں. جی, وہ سود جس کے بارے میں فرمایا گیا, جس نے سود کا صرف ایک لقمہ کھایا, گویا اس نے اپنی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. جس نے سود کا ایک درہم کھایا, 1000 سال تک کہ اسے جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا. میرا اللہ قرآن میں فرماتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنی اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. میرے بھائی, ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو اللہ کے عذاب کو برداشت کر سکے. میرا کریم فرماتا ہے, ان بطش ربک لشدید, تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. دوسرے مقام پر فرماتا ہے, ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع, تیرے رب کا عذاب واقع ہو کر رہے گا. اور جب اللہ کسی کو عذاب دینے کا فیصلہ کر لے تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں بچا نہیں سکتی. میرے بھائیوں, جس جہنم کے اندر پہاڑ پگھل پگھل جائیں گے, جس جہنم کے اندر پہاڑ پگھل پگھل جائیں گے, وہاں ہمارا یہ نازک سا وجود, یہ چھوٹا سا
वजूद जो मच्छरों से परेशान हो जाता है, जो मक्खियों से परेशान हो जाता है, हाय हाय, जो छिपकली को देख के डर जाता है, जो चूहों को देख के डर जाता है, इस जिस्म का क्या बनेगा। आज हम बहुत आराम के साथ गुनाह कर रहे हैं, सोचते हैं जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। आइए आज मैं आपके सामने मुख्तसर से वक्त में जो टाइम बचा हुआ है, 1 घंटे का मेरे पास वक्त था, उसमें से तकरीबन आधा घंटा चला गया। आधे घंटे में जो टाइम बचा है, थोड़ी देर में आपकी खिदमत में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ फरामीन पेश करता हूँ। बस इस उम्मीद पर अपने आप पे रहम कर लो, हम में कोई नहीं है जो अल्लाह के अजाब को बर्दाश्त कर सके। अल्लाह का अजाब बड़ा सख्त है मेरे भाइयों। वो जहन्नम की वखौफनाक वादी जिसके बारे में फरमाया सच्चे सादिक व मज़दूक मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जहन्नम की आग क्या है, जहन्नम का अजाब क्या है। अल्लाह अकबर, जहन्नम की आग ये है, 1000 साल तक जब जहन्नम की आग को भड़काया गया है वो सफेद हो गई। दूसरे 1000 साल तक जब जहन्नम की आग को भड़काया गया वो सुर्ख हो गई। तीसरे 1000 साल तक जब जहन्नम की आग को भड़काया गया वो सियाह हो गई। दुनिया की आग जलती है तो उससे रोशनी निकलती है, जहन्नम की आग में कोई रोशनी नहीं है, जहन्नम की आग में कोई उजाला नहीं है, वहां बदबू है। अल्लाह अकबर, सच्चे सादिक व मज़दूक गैब दा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अगर जहन्नम के अंदर कोई चीज फेंकी जाए तो 70,000 साल तक के वो जहन्नम की तय में गिरती रहेगी। एक मर्तबा मेरे आका अलैहिस्सलात व तस्लीम ने एक आवाज सुनी, सहाबा ने भी धमाके की आवाज सुनी, तो सरकार ने फरमाया ये आवाज किस चीज की थी तुम्हें मालूम है? सहाबा ने कहा वल्लाहु व रसूलुहु आलम, अल्लाह रसूल बेहतर जानते हैं। तो फरमाया जिस दिन अल्लाह ने जमीन और आसमान को पैदा फरमाया, जिस दिन अल्लाह ने कायनात को पैदा फरमाया, उस दिन जहन्नम के अंदर वो पत्थर डाला गया और आज वो जहन्नम की तय में पहुंचा है। आप मुझे बताइए, जिसकी गहराई का आलम ये है और अल्लाह के सच्चे रसूल सादिक व मज़दूक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हाय कोई दिल के कानों से ये बात सुने, किसको सुनाए? अल्लाह अल्लाह, अल्लाह के सच्चे रसूल फरमाते हैं। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, फ़क़ी अबुल्लैस समरकंदी लिखते हैं, मेरे करीम आका ने फरमाया जहन्नम में एक वादी है, उस वादी का नाम वादी हबहब है। पहले उससे पहले बुखारी शरीफ की हदीस भी सुन ले, मेरे और तुम्हारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस पाक का मफहूम है, जहन्नम में सबसे हल्का अजाब जो दिया जाएगा किसी जहन्नमी को वो ये कि उसके पैरों में आग की जूती पहनाई जाएगी। ये जहन्नम का हल्का अजाब है, पैरों में आग की जूतियों का पहना दिया जाना। और फिर फरमाया जिसके पैरों में आग की जूतियां पहनाई जाएगी उसके सर में उसका भेजा ऐसे खोलने लगेगा जैसे चूल्हे पे रखी हुई हांडी के अंदर पानी खोलने लगता है और भेजा खोल खोल करके गिरेगा। जरा मुझे बताएं तो सही, जहन्नम का हल्का अजाब ये है, आग की जूतियों का पहनाया जाना। अल्लाह अकबर, डामर की सड़क पर मई के महीने में नंगे पैर हम चल नहीं सकते। सबसे हल्का अजाब जहन्नम के अंदर, वो भी जहन्नम की आग की बनी जूतियां, दुनिया की नहीं, दुनिया की आग जहन्नम की आग से 70 दर्जा हल्की है और दुनिया की आग से 70 दर्जा ज्यादा भारी जहन्नम की आग है। मुझे बताओ, आका फरमाते हैं, सरकार इरशाद फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आका का नाम ले रहा हूं, आपको भी हुजूर पे दुरूद पढ़ना चाहिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको भी कहना चाहिए जब जब मेरे आका का नाम लिया जाए आका पर दुरूद पढ़ा करो, इसलिए कि सरकार अलैहिस्सलातु व तस्लीम फरमाते हैं जिस महफिल में मेरा जिक्र हो और वो मुझ पे दुरूद ना पढ़े वो बखील लोग हैं। फरमाया वो अल्लाह की रहमत से दूर हो जाए, वो जन्नत का रास्ता भूल चुके हैं। इसलिए महफिल में बैठो तो आका पे दुरूद पढ़ा करो। जब कोई हुजूर की तरफ कहे आका तो आपको सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहना चाहिए, जब कोई कहे सरकार तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहना चाहिए। हुजूर से मंसूब कोई बात कही जाए तो आका पर दुरूद पढ़ो, ये हमारे लिए बरकतें हैं, खुशबख्ती की बात है, बदबख्ती के खात्मे की बात है, गमों के दूर करने की बात है। तो मैं जल्दी जल्दी से वो रिवायत पढ़ दूं। इमाम गजाली और फ़क़ी अबुल्लैस समरकंदी ने जो लिखा, तवज्जो से सुनना। मेरे और तुम्हारे आका, माएँ और बहनें भी मुझे लगता है कि बड़ी तादाद में यहाँ मौजूद हैं, अब मैं अपनी बहनों की भी तवज्जो चाहता हूँ। सरकार अबद करार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जहन्नम में एक
وادی ہے، اس وادی کا نام وادی حبہب ہے. اور یہ وادی حبہب کیا ہے؟ فرمایا گیا جب جہنم کی آگ سرد پڑنے لگتی ہے تو اس وادی کو کھول دیا جاتا ہے. اللہ اکبر. جب وہ وادی کھول دی جاتی ہے تو واپس سے جہنم بھڑکنے لگتا ہے. فرمایا گیا جہنم کی اس وادی میں ایک وادی ہے جس کا نام وادی لملم ہے. اللہ اللہ، دن میں 36 مرتبہ جہنم بھی اس وادی سے پناہ مانگتا ہے. ذرا غور کریں، جہنم جس وادی کی گرمی سے پناہ مانگتا ہو وہ کتنی گرم وادی ہوگی. میرے اور تمہارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں سب سے دردناک عذاب وادی حبہب وادی لملم کے اندر ہے. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ اس وادی کے اندر کس کو داخل کیا جائے گا؟ وادی حبہب میں، وادی لملم میں کس کو داخل کیا جائے گا؟ حدیث پاک کا مفہوم ہے، میرے آقا فرماتے 3 قسم کے لوگ ہیں جس کو اس میں داخل کیا جائے گا. نمبر 1 نماز میں سستی کرنے والا، نماز سے غفلت کرنے والا. بتائیے تو صحیح، ہم 6 گھنٹہ جلسوں میں بیٹھ سکتے ہیں، 10 منٹ نماز کے لیے نہیں نکال سکتے. ہاتھ مت اٹھانا، ہاتھ اٹھا کر کے ذلیل کرنا مقصود نہیں ہے. کتنے لوگ ہیں جو عشاء پڑھ کر آئے ہیں اور کتنے لوگ ہیں جو جا کر کے فجر پڑھیں گے؟ مجھے بتاؤ، سارے جلسے ہزاروں جلسے ایک پڑھنے میں رکھے جائیں اور فجر کی 2 سنتیں ایک پڑھنے میں رکھی جائیں، دونوں برابر برابر نہیں ہو سکتی. میرے بھائیوں، نماز سے رشتہ توڑ کر آپ کس سے رشتہ جوڑنا چاہتے ہو؟ سب کے قریب ہونے کا خواب دیکھنے والوں، رب کے قریب ہونے کی کوشش کب کرو گے؟ ایک بات بتاؤں، بڑے سے بڑے عالم کے قریب ہو جاؤ، بڑے سے بڑے پیر کے قریب ہو جاؤ، بڑے سے بڑے بادشاہ کے قریب ہو جاؤ، آپ کی بگڑی نہیں بننے والی جب تک اپنے رب کے قریب نہ ہو. اس لیے کہ ایک عالم دین آپ کو شفقت کی نظر سے دیکھے گا، آپ کے لیے دعا کرے گا، آپ کا پیر آپ کے لیے دعا کرے گا. لیکن ایک بات بتاؤں، اللہ چاہے تو قبول کرے، چاہے تو رد کر دے. ایک بات یہ بھی بتاؤں، دنیا اتنی بے وفا ہے کہ مرنے والے کے جنازے میں کوئی شریک نہیں ہوتا. غالب نے کہا تھا ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے لیکن خاک ہو جائیں گی ہم تم کو خبر ہونے تک. یہ دنیا اتنی بے وفا ہے. بڑی معذرت کے ساتھ میں کسی کو ٹارگٹ نہیں کر رہا ہوں، میری نیت کو اللہ جانتا ہے. بہت سارے مرید ایسے ہیں جو پیر کے جنازے میں شریک نہیں ہوتے اور بہت سارے پیر ایسے ہیں جو مریدوں کے جنازے میں شریک نہیں ہوتے. آپ کس سے دل لگا رہے ہو؟ پیار سب سے کرو، رشتہ سب سے رکھو، لیکن سب کے قریب ہونے کے لیے دوڑتے ہو، کاروں کے پیچھے دوڑ رہے ہو. امین القادری آیا ہے، کیا فائدہ ہوگا اس سے؟ اللہ کے قریب آنے کی کوشش نہیں کرتے. اور سب کے قریب ہونا مشکل ہے، رب کے قریب ہونے کا طریقہ بہت آسان ہے. قرآن بس اتنا کہتا ہے سجدہ کرو اور رب کے قریب ہو جاؤ. آپ مجھے بتائیں اس سے آسان بھی کوئی چیز ہے؟ اللہ کے قریب ہونا کتنا آسان ہے. اور ایک بات بتاؤں، کسی کے بھی قریب جاؤ گے وہ امیر اور غریب میں فرق کرے گا، خوبصورت اور کم خوبصورت میں فرق کرے گا. اسی طریقے سے نسب کے اعتبار سے فرق کرے گا، کپڑے دیکھ کے فرق کرے گا، پوزیشن دیکھ کے فرق کرے گا، ڈگری دیکھ کے فرق کرے گا. ایک میرے اللہ کی شان ہے، وہاں کوئی امیر اور کوئی غریب نہیں، کوئی محمود اور کوئی ایاز نہیں، کوئی بادشاہ کوئی نوکر نہیں. اللہ اکبر. وہ کروڑوں ماؤں سے زیادہ بندوں سے پیار کرتا ہے. ہے کوئی عدالت ایسی؟ کسی عدالت میں اگر اقبال جرم کر لو تو پھانسی پہ لٹکا دیا جاتا ہے. ایک میرے اللہ کی عدالت ہے، اگر وہاں جرم کا اقرار کر کے شرمندہ ہو جاؤ تو کیا تمغہ دیا جاتا ہے، کیا سند دی جاتی ہے، کیا سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے. ان اللہ سبحان اللہ، کہ بے شک اللہ توبہ کرنے والوں کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے. ہے کوئی بارگاہ؟ اللہ اکبر. میرا اللہ فرماتا ہے، حدیث قدسی کا مفہوم ہے، جو میری طرف چل کر آتے ہیں میری رحمت اس کی طرف دوڑ کر جاتی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت علامہ سید امین القادری صاحب قبلہ. نعرے تکبیر، نعرے رسالت. سب کے قریب جانے کا شوق ہے، رب کے بھی تو قریب آؤ، اس کے ہو جاؤ گے. کیا ہوگا؟ من کان للہ کان اللہ لہو. جو اللہ کا ہو جاتا ہے ساری کائنات اس کی ہو جاتی ہے. اور جب تک مسجدوں میں نہیں آؤ گے، جب تک اپنا رشتہ اللہ کے گھر سے نہیں جوڑو گے، اس وقت تک اللہ کے قریب نہیں ہو سکتے. ہم یہ سمجھتے ہیں مولانا ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو کیا نقصان ہے؟ نقصان کیا؟ حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جس نے ایک وقت کی نماز جان بوجھ کے چھوڑ دی اس کا نام جہنم کے دروازے پہ لکھ دیا جاتا ہے. اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں جس کا نام جہنم کے دروازے پہ لکھا گیا وہ جہنم میں جائے گا. آپ مجھے اتنا بتائیے،
اگر پولیس والوں کے رجسٹر میں ہمارا نام لکھ دیا جائے تو ہماری راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے، جبکہ پولیس والے رشوت لے کر کے نام کٹ کر سکتے ہیں، سورسز لگانے کے بعد نام کٹ ہو سکتا ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے نا، مینج کیے جا. میں انڈیا کی پولیس کو نہیں کہہ رہا ہوں، جنرل بات کر رہا ہوں. ایک بات، کسی بھی ملک کی پولیس کی آپ بات لے لیں، رشوت لے کر سورسز کی وجہ سے، دباؤ کی وجہ سے بے شمار لوگ ہیں کہ قاتل سفید کپڑے پہن کر گھوم رہے ہیں، مقتول کے گھر والوں کو جیل میں ڈال دیا گیا. یہ دنیا الٹی چلتی ہے نا، دنیا الٹی ہے. چلنے والی کو گاڑی کہتی ہے، جلے دودھ کو کھویا کہتی ہے. دنیا تو الٹی ہے نا. کبیر داس نے یہی تو کہا تھا نا، کبیر داس کی الٹی بانی، برسے کمبل بھیگے پانی، چلتی کو گاڑی کہے، جلے دودھ کو کھویا. یہ دنیا الٹی ہے. دنیا سے زیادہ قدرت نے کسی کو بے وفا پیدا نہیں کیا. یہ دنیا ہے. قرآن کہتا ہے لا تنس نصیبک من الدنیا، دنیا سے اپنے نصیب کا مت بھولو، کچھ نہیں لے جاؤ گے سوائے کفن کے، اور اللہ راضی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ کفن بھی جہنم کی چادر کی شکل اختیار کر جائے گا، جہنم کی آگ کی شکل اختیار کر جائے گا. آج لوگ، ہم سب لوگ کو سوچتے ہیں پولیس کے رجسٹر میں نام آنے پر راتوں کی نیند اڑتی ہے، اور روزانہ 5 مرتبہ نماز نہ پڑھنے پر جہنم کے دروازے پہ نام لکھا جا رہا ہے. اللہ اکبر. چین سے کیسے سو جاتے ہو، سکون سے کیسے سو جاتے ہو؟ کیا اس کا یہ مطلب نہیں نکلتا معاذ اللہ کہ نبی کی بات پر جتنا یقین ہونا چاہیے اتنا یقین ہمیں نہیں؟ ایسا ہی ہے. اگر حضور کی بات پر کامل یقین ہے تو پھر جہنم کے دروازے پہ 5 وقت نام لکھا جا رہا ہے، سکون کی نیند کیسے آ رہی؟ آخرت میں ایک ہی سہارا ہے. بس 2 باتیں پیش کریں. ایک تمام امت کا ایک سہارا، کیا؟ تمام امت، حضور کی ذات صلی اللہ علیہ وسلم. ورنہ قیامت کا حال کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے یوم یقوم الروح، اللہ کی حکمت سے اس کے ذرا مجھے ایسی باتیں سناؤ جس سے میرے دل میں اللہ کا ڈر مزید پیدا ہو، خوف اللہ کا پیدا ہو، اللہ کا ڈر، اللہ کی خشیت میرے دل میں پیدا ہو. حالانکہ وہ اللہ سے کتنا ڈرتے تھے فاروق اعظم؟
اتنا روتے تھے سیدنا فاروق اعظم کے اللہ کے خوف سے رونے کی وجہ سے ان کے چہرے پہ آنسوؤں کے نشان پڑ گئے تھے، اتنا روتے تھے۔ اور پھر مزید کہتے ہیں کہ اے کعب مجھے ایسی باتیں سناؤ جس سے میرے دل میں اللہ کا مزید ڈر اور خوف پیدا ہو۔ اور ہم لوگ کیا کہتے ہیں، ارے مولانا اتنا مت ڈراؤ، اللہ کریم نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ یہ فلسفہ حضرت فاروق اعظم کو پتہ نہیں تھا، نبی ڈرانے ہی کے لیے آئے تھے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا المدثر قم فانذر، اے کمبل اوڑھنے والے اٹھئے اور اپنی قوم کو ڈرائیے۔ حضور ڈرانے کے لیے، سارے انبیاء ڈرانے کے لیے آئے تھے، بشارت دینے کے لیے بھی آئے تھے، لیکن بشارت سے پہلے خوف کا تذکرہ ہے، ڈر کا تذکرہ ہے۔ آج ہم ڈرنے کی بات ہی نہیں کرنا چاہتے، ہم تو ایک بار سبحان اللہ کہہ کے جنت میں جانے کی بات کرنا چاہتے۔ اس کا چہرہ دیکھو اور جنت میں جاؤ، اور اس کا چہرہ دیکھو۔ میرے بھائی جس کے چہرے دکھا کے جنت بانٹ رہے ہو، ان کے خاتمہ بالخیر پر بھی کوئی دلیل آپ کے پاس ہے؟ حضور غوث العظم دستگیر جیسے لوگ ایمان پر خاتمے کی دعا کرتے ہیں اور ڈرتے ہیں، ہم کہاں ہیں؟ ہمارے پردادا مرشد سید ابو الحسین احمد نوری اپنی کتاب سراج العوارف میں لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ فقیر کو اللہ نے ولایت کی منزلیں طے کرائی، اب کوئی تمنا نہیں ہے، ایک تمنا ہے کہ بس خاتمہ بالخیر ہو جائے۔ یعنی اگر مقام قطبیت پر بھی انسان فائز ہو جائے، توجہ، قطب بن جائے، قطب غوث بن جائے، تو بھی ایمان پر خاتمے کے حوالے سے وہ ڈرتا نظر آتا ہے۔ اور یہاں تو جمعہ کی 2 رکعت پڑھ کے ایسے بھاگتے ہیں جیسے مسجد سے یوں بھاگتے ہیں جیسے اسکول کی چھٹی ہونے پر اسکول کے بچے بھاگتے ہیں، اور ہم جنت کا سرٹیفکیٹ لے کے بیٹھے۔ تھوڑی دیر ذرا غور سے اس روایت کو سنیے، کیا کہہ رہی ہے روایت۔ اس روایت کو علامہ ابن حجر مکی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب الزواجر میں لکھا ہے، جس کا مفہوم میں پیش کر رہا ہوں۔ سیدنا فاروق اعظم نے کہا، ہو سکے تو میں اسی پر اپنی بات پوری کر لوں گا۔ فاروق اعظم کہتے ہیں اے کعب ایسی بات مجھے سناؤ جس سے میرے دل میں اللہ کا ڈر مزید پیدا ہو۔ کعب احبار کہتے ہیں امیر المومنین، اب کعب کیا کہنے ہیں سنیے، اس کو مفہوم کے طور پہ پیش کر رہا ہوں، اس کا خلاصہ۔ کہتے ہیں امیر المومنین، جب قیامت کے دن جہنم لائی جائے گی تو اس کے منہ میں 70,000 لگامیں دی جائے گی اور اس کو کھینچ کر لایا جائے گا۔ اللہ 70,000 لگامیں جہنم کے منہ میں ڈال کر اس کو کھینچ کے لایا جائے گا، اور جب پہلی مرتبہ جہنم سانس لے گا اور اس کے شرارے اٹھیں گے تو سب لوگ ایک ٹیلے پر جمع ہو جائیں گے، اور جب دوسری مرتبہ جہنم سانس لے گا اور اس کے شرارے اٹھیں گے تو لوگوں کے دل ان کے سینے سے نکل کر ان کے حلق میں اٹک جائیں گے۔ مچھلی کا کانٹا حلق میں پھنسا تو کچھ پتا چلے کہ حلق میں پھنسنا کس کو کہتے ہیں۔ بڑا لقمہ گلے میں پھنس جائے، حلق میں پھنس جائے تو پتا چلتا ہے سانس نیچے کی نیچے اور اوپر کی اوپر رہ جاتی ہے۔ جب لقمہ بڑا حلق میں پھنس جائے، مچھلی کا کانٹا پھنس جائے تو آدمی زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ جب دل سینے سے نکل کر حلق میں اٹکیں گے اس وقت لوگوں کا کیا ہوگا؟ یہاں نمازی بے نمازی کی کوئی تفریق نہیں ہے، یہاں نیک و بد کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، تمام اہل محشر کا ذکر ہو رہا ہے۔ اور کعب احبار کہتے ہیں امیر المومنین، جب تیسری مرتبہ جہنم سانس لے گا، اب ذرا دھیان سے سنیے بات کہاں تک پہنچتی ہے۔ کہتے ہیں تیسری مرتبہ جب جہنم سانس لے گا تو انبیاء کی شان یہ ہوگی، انبیاء کی شان یہ ہوگی کہ سیدنا ابراہیم علی نبینا وعلیہ السلام اپنے گھٹنے زمین پہ رکھ کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے، اے اللہ آج تیرا خلیل جس کو تو نے میرے بھائیوں خلیل
अल्लाह, जिन्होंने मस्जिदें नहीं बनाई सिर्फ, जिन्होंने काबा बनाया, जिन्होंने अल्लाह की मोहब्बत में जानवरों की कुर्बानी नहीं दी, जिस बल्कि अल्लाह की मोहब्बत में अपने इकलौते बेटे की गर्दन पर छुरी रख दी, खूबसूरत बेटे की गर्दन पे छुरी रख दी। जरा गौर तो फरमाएं, ऐसा अल्लाह का पैगंबर अबुल अंबिया नबियों के बाप सैयदना इब्राहिम खलील अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे की गर्दन पे छुरी रखी, काबा बनाया, नबियों के बाबा हैं, लेकिन वो अपनी रब, ये क़यामत है, ये क़यामत। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह से करेंगे, मौला आज मैं किसी के लिए कुछ नहीं मांगता, अपने लिए अमान मांगता हूँ। और ये कोई ऐब नहीं है, अल्लाह से जो जितना डरेगा वो अल्लाह का उतना मुकर्रब है, और जिसके दिल में अल्लाह की जितनी मोहब्बत होगी वो उतना ज्यादा अल्लाह से खौफ करने वाला है, खुदा की खशियत वाला है। अल्लाह अकबर। फिर हजरत काब कहते हैं, अमीरुल मोमिनीन सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम की कैफियत मैदान महशर में ये होगी, वो अर्ज करेंगे, मौला तू मुझसे कलाम किया करता था, तू मुझसे बातें किया करता था, मिन जानिबी तूरिल अयमन व क़र्रबनाहु नजिय्या, के मूसा तूर के दाई तरफ आओ ताकि हम तुमसे कलाम करें, तुमसे राज की बातें करें, तुमसे प्यार की बातें करें। हजरत मूसा कहेंगे, मौला तूने मुझे कलीम बनाया था, आज मौला आज तेरा मूसा अब अपने लिए अमान चाहता है, किसी के लिए कुछ नहीं चाहता, मौला आज अपने मूसा को अमान दे दे। है तसव्वुर में जरा लाओ, अल्लाह अकबर। महशर में दादागिरी और बाबागिरी की बातें करने वालों, हजरत मूसा कलीम की ये शान होगी, अपनी क्या औकात होगी, हमारी क्या हैसियत होगी। अकाब अहबार कहते हैं, अमीरुल मोमिनीन हजरत मूसा की ये शान होगी, और हजरत ईसा की शान ये होगी। हजरत ईसा कह रहे होंगे, मौला आज तेरा ईसा अपनी मां मरियम के लिए भी कुछ नहीं मांगता, बल्कि आज तो मैं सिर्फ अपने लिए अमान चाहता हूं। अंदाजा करें, ये अंबिया की शान होगी। मगर मुसलमानों, जहां हजरत इब्राहिम, हजरत मूसा, हजरत ईसा अपने लिए अमान तलब कर रहे होंगे और किसी के लिए कुछ नहीं मांग रहे होंगे, हत्ता कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे, मैं अपनी मां मरियम के लिए भी कुछ नहीं मांगता, तो लोग ये मंजर भी देखेंगे। अब ये दूसरा मजमून आ रहा है, ये मंजर भी देखेंगे कि एक हस्ती होगी जो अपने सर को सजदे में रखकर अपने लिए कुछ नहीं मांगेगी, बल्कि यूं कहेंगे, रब्बि हबली उम्मती, रब्बि हबली उम्मती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफ़ा, शाने मुस्तफ़ा, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह। वो कौन सी हस्ती होगी? वाह वाह वाह। वो आमिना का लाल है, वो अब्दुल्ला का लख्ते जिगर है, वो तुम्हारा और मेरा नबी। हर नबी अपने लिए कह रहा है, नफ्सी नफ्सी, और मुस्तफा जान रहमत कह रहे हैं, उम्मती उम्मती। कितने नसीब वाले हो, अल्लाह अकबर, कि मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हो। और फिर उस वक्त जिसको भी जन्नत लेनी होगी वो मोहताज होगा मुस्तफा जाने रहमत का। सुभान। जन्नत खुदा की है और तकसीम मुस्तफा जाने रहमत के हाथों से हो रहा है। बल्कि मेरे आका ने तो यहां तक फरमाया कि उस दिन खलील भी मेरी तरफ देखेंगे। और मेरे इमाम ने इस मजमून को बड़े खूबसूरत अंदाज में बयान किया। मेरा बरेली का कलंदर कहता है, वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ है, खलीलुल्लाह को हाजत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। जनाब खलील भी मुस्तफा जाने रहमत की तरफ निगाह उठा करके देख रहे होंगे, यानी जिसको जन्नत चाहिए वो हुजूर की तरफ। इससे पता चला कि 1857 के बाद के जो नौज़ायदा फिरके और नंगबालिग मुहक्किकीन आपको रसूलुल्लाह से दूर करने की कोशिश करते हैं, ये कहकर कि नबी क्या दे सकते हैं, जन्नतें बटेगी नबी के हाथों से। क्या बात है, वाह वाह। जन्नत तकसीम होगी हुजूर के हाथों से। सुभान अल्लाह। कौसर पिला रहे होंगे अल्लाह के रसूल, सुभान अल्लाह। पुलसरात से गुजार रहे होंगे अल्लाह के रसूल। सहाबे किराम ने पूछा, या रसूल अल्लाह, महशर में हम आपको कहां तलाश करें? हुजूर ने 3 जगह बताया, इरशाद फरमाया, या तो मुझे मीजान पे तलाश करना, या तो मुझे पुलसरात पे तलाश करना, या तो मुझे हौज़े कौसर पे तलाश करना। प्यासों को कौसर का पानी पिला रहे होंगे, पुलसरात पर सल्लम सल्लिम की धाड़स बंधा रहे होंगे, और मीजान पर नेकियों में पल्ला भारी करवा रहे होंगे। ये हुजूर की शान होगी। इसलिए पहले ये भी आपको कह दूं
मौलवी साहब हमारी कब्र में नहीं आने वाले, क्या बात है, इसलिए जी। मौलवी पे न फिसलना। ये जो नई नई बातें करने के लिए आते हैं, इन पे न फिसलना। शहद दिखाए, जहर पिलाए, कातिल डाइन शौहर कुश, इस मुर्दार पे क्या ललचाया। दुनिया देखी भाली है, आंख से काजल साफ चुरा ले, या वो चोर बला के हैं, तेरी गठरी टाकी है और तूने नींद निकाली है। अल्लाह, मैं अपनी बात को एंड पे पहुंचाने से पहले आप उठ के ना, आप बैठे, ऐसे ऐसे नहीं कर बैठे। एक बात को, आपका नजराना लेने से मुझे इनकार नहीं है, लेकिन कैसे देना है मैं उसका तरीका बता रहा हूं। जो जहां है वही बैठो, वही बैठो। देखो मैं देने का तरीका, बैठो बाबा बैठो। बयान सुनो, इससे बड़ा कोई नजराना नहीं। बयान नजराना का तरीका, अगर मेरी बात आपको अच्छी लग रही है, आप यहाँ के बोलिए, इधर आइए बाबा, यहाँ के बोलिए। नहीं ना, फिर आप भी बैठिए। अल्लाह आप पे रहम करे। आपने मुझे इतनी दूर से बोलने के लिए तो बुलाया है, अब मैं बोल रहा हूँ माशाल्लाह। तवज्जो आपकी। अगर मेरी कोई बात आपको अच्छी लगती है, आप नजराना दीजिए। तरीका, एक जेब से निकालिए और दूसरी जेब में डालिए। ठीक कर लेंगे ना ऐसा? मैं वसूल करूंगा उसको। कैसे? और जब महफिल खत्म हो जाएगी तो अपने अपने घर जाइएगा और फजर की नमाज सुन्नी इमाम के पीछे अपने मोहल्ले की मस्जिद में पढ़िएगा, और वो सारी रकम निकाल के उनको दे के कहिएगा कि ये मेरी तरफ से और सैयद की तरफ से आपको नजराना है। सुभान अल्लाह। ठीक है? अब कोई उठ के इधर नहीं आना, जो बात अच्छी लगे इधर से निकाल के इधर करना। वो मेरी अमानत होगी जो आपको कहाँ पहुंचानी है। आज ही फजर की नमाज में किधर, बोलो, सुस्त तो पड़ गए ना, कहाँ पहुंचानी है? बोलो भाई। हाँ, अब इधर नहीं आना। अब बात सुनिए, तवज्जो सुनिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सजदा करेंगे तो सजदा में जब हुजूर सर रखेंगे तो अल्लाह बोलेगा, हबीब इरफा रासक, उठाइए अपने सर को सजदे से। आप जो कहेंगे आपकी सुनी जाएगी, शफात कीजिए, कबूल की जाएगी। सुभान अल्लाह। और हुजूर जिस जिस की शफात करेंगे, फिर अल्लाह ये नहीं देखेगा कि ये कैसा है, उसकी हुजूर की शफात से अल्लाह जन्नत में दाखिल फरमाएगा। अल्लाह फरमाता है, वला सौफ युअतीका रब्बुका फतरदा, अनकरीब आपका रब आपको इतना देगा कि आप राजी हो जाओगे। एक बात आपसे कहता हूं, अब बहुत जवाब देना है, लेकिन आपको तवज्जो से। अगर 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 मैं ये चादर आपको दूं, मेरी चादर, ये कुछ कीमती सी है, लेकिन अगर मैं आपको दूं और वहां पर आपकी अम्मी आपके अब्बा भी मौजूद हों और दूसरे लोग भी मौजूद हों, फिर मैं आपको कहूं कि जो आपकी सबसे चहीती हस्ती है, ये चादर आप उसको दे दें, आप किसको देंगे? सच बोलो, जवाब दो। बोलो भाई, जवाब दें। मां को देंगे। ठीक है, ऐसा ही है। तो आपको क्या लगता है कि हुजूर की शफात से मैं और आप जन्नत में जाएंगे और हुजूर के माँ बाप जन्नत में नहीं जा सकेंगे? आपको ऐसा लगता है? बोलिए, जो लगता है बोलिए। ऐसा लगता है? बोलो भाई। अगर अल्लाह आपको इख्तियार दे कि मेरे बंदे तू शफात कर, जिसकी सिफारिश करेगा मैं उसको जन्नत में दाखिल करूंगा, तो आप सब अहरे गैरों की भी शिफात कर दे, सिफारिश कर दे, और अपने माँ बाप की नहीं करेंगे, उनको जहन्नम में डलवा देंगे? बोलो भाई, बोलो भाई, ऐसा होगा? ये जो 1857 के बाद के मौलवी है ना, वो यही कहते हैं, जो अंग्रेजों की मेज से पैदा हुए, कि नबी के माँ बाप काफिर थे। ये क्या कहते हैं? नबी, ये नमाज की दावत लेकर तो आते हैं जी, ये भोले भाले चेहरे लेकर तो आते हैं, मगर ये नबी के माँ बाप को काफिर कहते हैं। मैं अगर आप ये कहेंगे तो मुफ्ती हसनैन साहब को मैं जिम्मेदारी दे जाऊंगा। फतावा रशीदिया में इनके गुरु ने लिखा है कि नबी के माँ बाप काफिर थे। आप मुझे बताएं कि नबी के माँ बाप को जो काफिर कहे, अगर तुम उसकी पीछे नमाजें पढ़ोगे, उनसे रिश्तेदारियां करोगे, क़यामत के दिन हुजूर कहेंगे जो मेरे माँ बाप को काफिर की गाली देता था, तू उनको अपना इमाम बनाता था। आपके पास क्या जवाब होगा? देखिए, आप लोग कहते हैं मौलवी लोग लड़ाने की बात करते हैं, मौलवी नहीं लड़ाने की बात करते। मेरे भाई, ये जो नबी के, इससे बड़ी गाली क्या होगी?
कितनी गंदी गाली है। और मैं आपसे पूछता हूं, क्या नबी के माँ बाप काफिर हो सकते हैं? नहीं। मुझे बताइए, वो भी सैयदुल अंबिया के माँ बाप। अल्लाह अल्लाह। अरे चोर के घर में वली पैदा नहीं होता, डाकू के घर में वली पैदा नहीं होता, काफिर के घर में खुदा का महबूब कैसे पैदा हाय होता? हाय हाय, क्या बात है हजरत, वाह वाह वाह। ये लोग, मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, ये लोग नबी के माँ बाप को कितनी गंदी गाली देते, सोचिए। अरे मेरे भाई, जरा गौर तो कर, जरा सोच तो सही कि तुम में के लोग अगर पढ़े लिखे होंगे तो आपको पता होगा मोती कैसे बनते। मोती, जो सच्चा मोती है, कैसे बनता है तुम्हें पता है? साइंस कहती है, अभी मैं उलमा की तहकीक नहीं पेश कर, साइंस की तहकीक पेश करूं। साइंस कहती है कि सीप, सदफ समुंदर में रहती है, समुंदर का पानी खारा रहता है, तो अल्लाह उस सीप के मुंह को इतना पेक बंद कर देता है मजबूत कि खारा पानी सीप के पेट में जा नहीं पाता, क्योंकि अगर खारा पानी सीप के अंदर चला गया तो मोती नहीं पैदा होगा उसके पेट से, सदफ के पेट से। तो वो समुंदर में रहने के बाद भी वो अपना मुंह बंद करके रहती है, यानी समुंदर का खारा पानी उसके अंदर नहीं जाता। जब अल्लाह उससे मोती पैदा करना चाहता है तो वो सीप ऊपर उठ करके आती है और मुंह खोल के बैठ जाती है, उसमें आसमान का पानी बरसता है, एक ही कतरा जाता है, दूसरा भी नहीं जाता, एक कतरा जाता है, फिर वो मुंह बंद करके नीचे बैठ जाती है, और उसी कतरे से अल्लाह क्या पैदा करता है? मोती। मोती। जिस सदफ से खुदा को मोती पैदा करना है, उसको समुंदर में रखकर खारे पानी से इतना महफूज रखते हैं, तो जिसके शिकम से महबूब को पैदा करना हाय हुआ, हाय हाय हाय। कुफ्र के माहौल में अल्लाह ने अब्दुल्ला और आमिना को कैसे महफूज रखा हो। क्या बात है, वाह 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 वाह। माँ बाप होने के एतबार से उनका कोई हम पल्ला है ही नहीं, इसलिए कि किसी का बेटा सहाबी, किसी का बेटा कुतुब, किसी का बेटा वली, लेकिन आमिना और अब्दुल्ला का शहजादा खुदा का ऐसा महबूब है कि सब खुदा की रजा चाहते हैं और अल्लाह अपने महबूब की रजा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। खुदा की रजा चाहते हैं तो आलम खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। नारे तकबीर, अब ये नारे रिसालत। वाह वाह वाह। ये फैसला आपको करना है कि तुम नबी के माँ बाप के गुस्ताखों के साथ खड़े रहोगे या कल कयामत के दिन नबी के माँ बाप के वफादारों के साथ खड़े रहोगे। अरे हम तो वो लोग हैं जो जब दुआ कबूल होने में देर होती है तो कहते हैं अल्लाह तेरे महबूब के माँ बाप का वास्ता हमारी दुआ को कबूल फरमा। सुभान अल्लाह सुभान। आजकल हमारे नौजवान कंफ्यूज है किसके साथ जाएं। हमने कहा वफादारों के साथ। अरे मेरी माँ को तुम गाली दोगे तो मुझे अच्छा लगेगा, मेरा मुरीद भी होगा तो अच्छा नहीं लगेगा, मेरा शागिर्द होगा तो अच्छा, मेरा रिश्तेदार भी होगा तो अच्छा नहीं लगेगा। नबी के माँ बाप को इतनी गंदी गाली दी जाती कि वो काफिर थे। सोचो तो सही, जरा गौर। लोग दुनिया में बसते हैं यार, जिसको मानते हैं उसके माँ बाप अपने बाप को शराबी कबाबी होने के बाद कभी शराबी नहीं कहता है, और नबी के माँ बाप को काफिर होने की गाली देता है। और लोग कहते हैं कितनी बड़ी बात कि यही तबका जो नबी के माँ बाप को काफिर कहता है ना, क्या कहता है पता है तकरीरों में? काफिर को भी काफिर मत कहो, ऐसे ही कहते हैं। काफिर को भी काफिर, मतलब काफिर को भी काफिर मत कहो का मतलब अबू जहल को काफिर मत कहो, अबू लहब को काफिर मत कहो, यही ना? ये मुशरिकीन को काफिर मत कहो। कितने शरीफ बनते हैं। तो जब अबू जहल और अबू लहब को काफिर कहना तुम्हारा मसलक इजाजत नहीं देता, तो कौन सी मजबूरी आ गई थी मौलवी साहब जो आपने नबी के माँ बाप को काफिर कह दी? नबी के माँ बाप को, अरे नबी की अम्मी जान, खुदा की कसम क्या वो माँ है। अल्लाह ऐसा खात्मा सबको नसीब करे। रसूलुल्लाह की अम्मी जान के विसाल के लम्हात इमाम कुस्तुलानी ने मवाहिबुल दुनिया में लिखा और भी बुजुर्गों ने लिखा कि शान से दुनिया से जा रही है कि अबवा की जमीन पर लेटी हुई है, सराने मुस्तफ़ा जाने रहमत बैठे, इधर वो हुजूर को देख रही, हुजूर उनको देख रहे। हजरत आमिना रो रही है और रोते रोते कहती है ए अल्लाह मैंने अपना बेटा तेरे सुपुर्द किया और कहा मेरे बेटे कभी बुतों के पास मत जाना, मैंने तुझे अल्लाह के हवाले किया। और फिर अशआर बहुत सारे हैं जिसका मफहूम ये है, आप फरमाती हैं कि हर नई चीज पुरानी हो जाएगी, हर नई चीज पुरानी हो जाएगी, हर उरूज को ज़वाल आ जाएगा, लेकिन कहती है मगर आमिना को भुलाया नहीं जाएगा, आमिना का जिक्र हमेशा बाकी रहेगा, क्योंकि मैंने ऐसे बेटे को जन्म दिया है, इसकी वजह से मेरा जिक्र हमेशा जिंदा रहेगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। मेरे भाइयों, आज
مسلک کے نام پہ نئے نئے فرقے نکل رہے ہیں. آپ سے کہتا ہوں نئے کپڑے اچھے, نئے جوتے اچھے, نیا موبائل اچھا, مگر نیا عقیدہ اچھا نہیں. کیا بات ہے. یوٹیوب کے نابالغ محققوں پہ مت پھسلنا. عقیدہ تو وہی سچا اور اچھا ہے جو صحابہ سے ملا ہے, جو اہل البیت سے ملا ہے. میرے امام کہتے تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا, وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے, لحد میں عشق رخے شہ کا داغ لے کے چلے, اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. بہت بات دور ہو گئی, مجھے چٹھی دے دی گئی تو میں نے تھوڑا سا تذکرہ کر دیا, لیکن اب آپ کا بات اینڈ کی طرف جا رہی ہے. توجہ فرمائیں کہ آپ غور کریں, انبیاء کی زبان پہ نفسی نفسی, سید الانبیاء کی زبان پر کیا امتی, بولو بھائی یہی امتی امتی. اب غور کرنا, جنت کہاں لے کے نہیں جانا ہے, کہاں لینے جانا ہے, بولو بھائی کہاں لینے جانا ہے, حضور کے پاس. صحیح ہے, حضور کے پاس جانا ہے. اب حضور کے پاس جائے بغیر جنت میں ملنا, جب خلیل اللہ وہاں دیکھیں گے تو میری اور آپ کی اوقات کیا ہے نا. بیدم شاہ صاحب نے بہت خوبصورت بات کہی, کہتے عجب تماشا ہو میدان حشر میں بیدم, عجب تماشا ہو میدان حشر میں بیدم, کہ سب ہو پیش خدا اور میں روبرو رسول, کہ سب ہو پیش خدا اور میں روبرو رسول. تو حضور کے پاس جانا ہے. اب غور سے سننا, اختتامی لمحات آ گئے. جب حضور کے پاس جاؤ گے جنت مانگنے, اب اللہ کے رسول کی دوسری حدیث یاد کر لو. توجہ, حضور کی دوسری حدیث, میرے آقا فرماتے ہیں جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی, آقا فرما رہے جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی, میں محمد اس سے بیزار ہوں, قیامت کے دن اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں ہے. اب سوچو, قیامت میں تو ایک ہی ذریعہ تھا رسول اللہ کا, اور وہاں جنت لینے گئے. اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, ہزار بار نہ کرے, اللہ کسی دشمن کو بھی وہ دن نہ دکھائے. ان کے کرم سے تو ایسی بات نہیں لگتی, لیکن ان کی غیرت سے ڈر بھی لگتا ہے. جنت مانگنے گئے اور اللہ نہ کرے حضور نے چہرہ پھیر کے کہا, او منافق, او جھوٹے, او کذاب, کیا تو نے میری حدیث نہیں سنی تھی کہ جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی قیامت کے دن اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں, اور اللہ نہ کرے اگر وہ چہرہ پھیر لے تو کیا ہوگا, اپنا کیا بنے گا. ذرا غور تو کرے کیا بنے گا اپنا. ہم قادری بن گئے, چشتی بن گئے, نقشبندی بن گئے, سہروردی بن گئے, رضوی بن گئے, اشرفی بن گئے, برکاتی بن گئے, مداری وارسی سب بن گئے. کیا وہ مسلمان بھی بنے جو رسول اللہ بنانے کے لیے آئے تھے؟ پیر صاحب اگر تحفے میں ٹوپی دے دو تو قبر میں لے جانے کی بات کرتے ہو, کروڑوں سلام ہو تمہاری عقیدت پہ, میں منع نہیں کرتا. پیر کے عقیدے, پیر کے تحفے کا اتنا احترام, اور رسول اللہ کے ہاتھوں سے اللہ نے بھی تو کوئی تحفہ بھیجا تھا. اللہ کے تحفے کی کیا قدر کی. استاد کا تحفہ, پیر کا تحفہ, باپ کا تحفہ, ماں کا تحفہ, ٹیچر کا تحفہ, سب کے تحفے کی قدر. اور اللہ کا تحفہ, اللہ نے بھی تحفہ دیا. یاد ہے اللہ نے تحفہ دیا اللہ نے, اور بھیجا کس کے ہاتھوں سے؟ محمد الرسول اللہ کے ہاتھوں سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فدا ہو امی و ابی, سوچئے تو صحیح, ان کے ہاتھوں سے بھیجا, پھر ان کے ہاتھوں سے. ہم نے اس تحفے کی کیا قدر کی؟ وہ نماز کا تحفہ ہے نا, کچھ قدر کی اس کی, کچھ قدر کی. کسی کا تحفہ قبر میں کام آئے نہ آئے, لیکن یہ جو نماز کا تحفہ اللہ کا, میرے آقا فرماتے ہیں کہ جب نمازی کو قبر میں رکھا جائے گا تو وہ دلہن کو دیکھے گا, وہ پوچھے گا تو کون ہے؟ وہ کہے گی میں تیری نماز ہوں, جب میرا وقت آتا تھا تو سب کو چھوڑ کے نماز پڑھتا تھا, آج تجھے سب نے چھوڑ دیا ہے تو تیرا دل بہلانے کے لیے میں آ گئی ہوں, اور قیامت تک تیرے ساتھ رہوں گی. آقا فرماتے نماز پل صراط پر نور بن بن کے نمازی کے آگے آگے چلے گی. یہ نماز ہے. آقا فرماتے ہیں اللہ نمازی کو حساب بھی نہیں لے گا, نمازی کو اللہ بے حساب جنت عطا فرمائے گا. میرے بھائیو آؤ نماز کی طرف آؤ. اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ہم سب کو نمازی بنائے. میں نماز پہ اس لیے میں نے بات کی, نمازی بن جاؤ. نماز کی خصوصیت ہے
کہ نماز پڑھنے لگو، نماز خود بخود انسان کو سدھار دیتی ہے، سنوار دیتی ہے، تمام گناہوں سے نماز خود بچا لیتی ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز ہر برائی اور ہر بے حیائی سے روک لیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے آپ سب کو توفیق دے، گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اچھا 5 منٹ کا ٹائم مفتی حسنین صاحب اور دے رہے ہیں، بیٹھیں گے آپ؟ بولوں میں او ماشاءاللہ، لیکن میں رات بھر نہیں سناؤں گا، اس لیے کہ جب لوگوں کا خیال کرتے ہوئے نماز مختصر پڑھانے کا حکم ہے تو لوگوں کا خیال کرتے ہوئے تقریر بھی۔ رسول اللہ کا کوئی بھی خطاب آپ کو لمبا نہیں ملے گا، غوث پاک کا کوئی بھی خطاب 5 منٹ سے زیادہ خطاب مجھے نظر نہیں آئے۔ حضور رسول پاک کا سب سے بڑا خطبہ 19 منٹ سے زیادہ کا نہیں ملتا، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ بہرحال لیکن ہم لوگ ہیں بولتے زیادہ ہیں، خود ہی عمل کم کرتے ہیں۔ میں ایک بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ابھی میں نے نماز کی بات کی نا، تو لوگ نماز کے متعلق آج کل نئی نئی باتیں کرتے ہیں، کہتے ہیں مولانا نماز نہیں پڑھنے کے بعد بھی تو آدمی مسلمان رہتا ہے۔ بالکل مسلمان رہتا ہے۔ ہم حنفی تعویل کرتے ہیں، لیکن حضرت فاروق اعظم کا فتویٰ بے نمازی کافر، عبداللہ ابن مسعود کا فتویٰ بے نمازی کافر، سعید ابن مسیب کا فتویٰ بے نمازی کافر۔ آپ سے پوچھتا ہوں، ہم اس کی تعویل کرتے ہیں من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کے بے نمازی ڈائریکٹ کافر نہیں ہوتا، ہم تعویل کرتے ہیں کفر کے قریب پہنچتا ہے۔ لیکن امام اعظم ابو حنیفہ یہی فرماتے ہیں کہ مجھے ڈر ہے کہ جو نماز میں سستی کرتا ہے جب وہ مرے گا تو مرتے وقت تو کہیں اس کا ایمان نہ چھین لیا جائے۔ آپ کیا سمجھتے؟ نماز کو لوگ ہلکا سمجھتے ہیں، اور پتہ نہیں کیسے کیسے جاہل ہماری جماعت میں نکل آئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نماز پڑھنے کی ضرورت اس کو ہے نا جو نہیں پہنچا، جو پہنچے ہوئے لوگ ہیں ان کو نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے۔ یہ جملہ کتنا بدترین ہے نا، یہ قول کتنا برا ہے، یہ قول بدتر از بول ہے، یہ پیشاب سے بھی زیادہ گندا اور بالکل ناپاک اور نجس ہے یہ قول۔ اندازہ فرمائیں، اگر یہ کہتے ہو کہ جو اللہ تک نہیں پہنچا اس کو نماز کی ضرورت ہے، تو کیا رسول اللہ تک نہیں پہنچے تھے؟ حضور نے تو آخری ظاہری آخری لمحات تک نماز پڑھی۔ مولا علی کی شہادت کہاں ہوئی؟ مسجد میں۔ حضرت فاروق اعظم کی شہادت کہاں ہوئی؟ مسجد میں۔ کربلا کے اندر امام نے آخری کام کیا کیا؟ بلکہ اللہ اکبر، جو جتنا خدا کا قریبی ہوتا ہے وہ اتنا زیادہ سجدے ادا کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے سب پہ 5 وقت کی فرض کی اور اپنے محبوب پہ 6 وقت کی نماز فرض کی۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ اے محبوب، رات کے حصے میں تہجد کا اہتمام فرمائے تاکہ اللہ آپ کو مقام محمود عطا فرمائے۔ تو اللہ کے رسول پہ تو 6 وقت کی فرض تھی، ہم پہ 5 وقت کی ہے، تو جو جتنا مقرب ہے اس کے لیے سجدے اتنے ہیں۔ بس میں آخری میں یہی عرض کروں گا کہ نوزائیدہ مولویوں سے بھی بچو جو 1857 کے بعد پیدا ہوئے، اور جاہل پیروں سے بھی بچو جو آپ کو آپ کے صحیح مسلک سے دور کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ طریقت ہے۔ آج جو ہے اہل بیت کے معاملے میں مشکوک کیا جاتا ہے کہ ذکر اہل بیت کرو گے تو آپ ہٹ جاؤ گے، اور صحابہ کے بارے میں مشکوک کیا جاتا ہے کہ صحابہ کرام جنتی ہے کہ نہیں۔ میں کہتا ہوں نادان ہو، پاگل پن کی بات کرتے ہو، صحابہ جنتی ہے یا نہیں؟ صحابہ کو جنت کی تلاش نہیں ہے، جنت کو صحابہ کی تلاش ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہو؟ اس لیے کہ صحابہ کو جنت سے بڑی چیز اللہ نے دی ہے، صحابہ کو اللہ نے جنت سے بڑی، اس پہ لڑ رہے ہو کہ صحابی جنتی ہے کہ نہیں۔ اللہ پاک قرآن میں ارشاد فرماتا ہے صحابہ کو کیا دیا؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی، اور قرآن کہتا ہے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز ہے۔ اور جس کو حضور مل گئے، جس کو حضور مل گئے، پھر اس کو جنت کی تلاش کب ہے؟ ارے 14ویں صدی کا عاشق کہتا ہے سیر گلشن کون دیکھے، دشت طیبہ چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے، در تمہارا چھوڑ کر۔ اور میرے امام نے تو بڑی بات سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آخری بات کے طور پہ کہہ رہا ہوں، لوگ اس پہ لڑ رہے صحابی، ارے جو صحابی ہے نا ہمیں اہل سنت کے عقیدے میں،
جیسے جنت کا ہونا یقینی ہے ویسے ہمارے عقیدے میں صحابہ کا جنتی ہونا یقینی ہے۔ بے شک بے وجہ شک کیونکہ جس زبان نے جنت کا بتا دیا اسی زبان نے یہ بتایا کہ مجھے دیکھنے والے یعنی صحابہ پر اللہ نے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا۔ حضور کی زبان سے ہم نے سن لیا، اب اس سے بڑھ کر کے کیا ہوگا؟ تو سنو امام اہل سنت کا عقیدہ۔ اسی لیے یہ بھی کہتا ہوں کہ اگر آج ایمان بچانا ہو تو آپ فکر رضا میں ڈھل جاؤ، آپ کا ایمان محفوظ ہو جائے گا۔ امام نے بڑی خوبصورت بات کہی، مفتی صاحب کا حکم ہے تو میں امام کے 4 مصرے پڑھتا ہوں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ جو نبی کو پا جاتا ہے اسے جنت کی حاجت ہی نہیں رہ جاتی۔ جو نبی کو پا گیا اس کے لیے جنت بہت چھوٹی چیز ہے۔ وجہ جنت کیا ہے؟ بچا جو تلووں کا ان کے دھون، بنا وہ جنت کا رنگ روغن۔ سبحان اللہ سبحان جس کے تلون کے دھوے سے، جس کے تلووں کے دھوے سے جنت سجائی جاتی ہے وہ مصطفیٰ جان رحمت کے تلوے۔ بے شک لوگ کوثر اور سلسبیل پر اتراتے ہیں، کوثر اور سلسبیل کیا ہے؟ جس کی 2 بوند ہے۔ واہ کوثر و سلسبیل سبحان اللہ ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی، واہ ہے جس کی 2 بوند کوثر و سلسبیل ہے۔ اگر وہ نبی کسی کو مل جائے پھر وہ کوثر پہ کی طرف جائے گا۔ حضرت سید اعجاز کامتوی نے کہا تھا کوثر کی جانب ہم نئی تکبئی ہمیں دیہو نینن کا جام، اے پیارے نبی۔ اور میرے امام نے کہا شربت نہ دے، دیکھ رہے کیا بات ہے، عشق کی بولی شربت، اس شربت سے مراد جام کوثر ہے۔ سبحان اللہ شربت نہ دے، نہ دے، دیکھ واہ آئے آئے کیا بات ہے، مجھے کوثر نہیں چاہیے۔ کیوں نہیں چاہیے؟ آگے وجہ آ رہی ہے، شربت نہ دے، نہ دے تو کرے بات لطف سے۔ واہ یا رسول اللہ اگر محشر میں آپ مجھے کوثر کا جام نہ دیں، آپ مجھ سے پیار سے بات کریں سبحان تو اللہ، کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ سن لیجئے، اسی کو امام اہل سنت کہتے ہیں کوثر نہ دے، شربت نہ دے، شربت نہ دے تو کرے بات لطف سے۔ یہ شہد ہو تو پھر کسے پرواہ شکر کی ہے۔ ارے جب شہد مل جائے تو شکر کے پیچھے کون بھاگے؟ کیا بات اور پھر ہے، کیا کہتے بات ہیں، ہے حضور، واہ جنت نہ دے، واہ واہ جنت نہ دے واہ تیری رویت ہو خیر سے۔ کیا بات ہے حضور، واہ 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 جنت نہ دے نہ دے تیری رویت ہو خیر سے۔ اس گل کی آگے کس کو ہوس برگ بر کی ہے؟ جب یہ پھول مل جائے تو پتیوں کے پیچھے کون بھاگے گا؟ اور یہ پھول کیا ہے؟ نبی کی زیارت ہے۔ نبی کی زیارت جنت سے بڑی چیز ہے ہمارے مسلک میں۔ تو صحابہ کو تو نبی کی زیارت پہلے ہی نصیب ہو گئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، جنت سے بڑی چیز ان کو نصیب ہو گئی۔ کیا نبی کی۔ کہنے، اور کیا کہنے۔ صحابہ وہ ہیں میرے بھائی، صحابہ تو صحابہ، ان کے گھوڑوں کی عظمت کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ قرآن کہتا ہے وَالْعَادِيَاتِ دَبْحًا وَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا۔ سبحان اللہ اکبر۔ صحابہ کے گھوڑوں کی ٹاپ سے لگنے والی دھول کی قسم قرآن اٹھاتا ہے۔ جس کے گھوڑوں کی دھول کی ٹاپوں سے لگنے والی دھول کی قسم قرآن یاد کرتا ہے، قرآن اس کی قسم کھاتا ہے۔ تو مجھے بتائیے جس کے گھوڑوں کی ٹاپوں کی دھول اتنی قیمتی ہو کہ قدرت اس کی قسم اٹھا رہی ہو، وہ گھوڑے کتنے قیمتی ہوں گے، اور جو لوگ اس گھوڑے پہ بیٹھتے ہوں گے وہ صحابہ کی عظمت کا اندازہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان تو اللہ، اس لیے میری گزارش ہے آپ ایمان عقیدہ بچائیے، اپنے بچوں کا ایمان عقیدہ، دائیں بائیں کی بات مت سنیے۔ یہ دنیا ہے، دنیا اسی طریقے سے چلتی رہے گی۔ نماز بھی پڑھیے، عقیدہ بھی بچائیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا کرے۔ آپ نے 5 منٹ دیا، میں نے کچھ لمبا ٹائم لے لیا، اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم مفتی صاحب اللہ ایک مسئلہ ہے، وبرکاتہ۔ لیجیے آپ بتائیے مفتی صاحب قبلہ، آپ تھوڑا نماز یہ جمعے کی نماز کے بعد جو احتیاط ظہر کے طور پہ 4 رکعت پڑھی جاتی ہے وہ تھوڑا مسئلہ وضاحت کر دیں عوامی زبان میں۔ اچھا 2 جماعت جو ہوتی ہے، پہلے جمعہ کی پھر ظہر کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ دیہات میں نماز جمعہ کے بعد نماز ظہر کی جو جماعت کرتے ہیں وہ درست ہے کہ نہیں؟
دیکھیے روایت ظاہرہ کے مطابق دیہات میں جمعہ کی نماز جائز نہیں ہے، لیکن جہاں پر سالوں سے قائم ہے، لوگ پڑھتے آ رہے ہیں، تو ہمارے اکابر اور فقہ حنفی کی روشنی میں ہی بتاتے ہیں کہ وہاں نماز جمعہ پڑھیں، لیکن دیہات ہونے کی وجہ سے انہیں ظہر پڑھنے کی تلقین بھی کی جائے اور کہا جائے کہ بھائیوں، جمعہ کی نماز حقیقت میں نہیں ہے، لیکن جیسے بھی اللہ و رسول کا نام لوگ لیتے ہیں وہ کریں، ساتھ ہی ساتھ جماعت کے ساتھ میں ظہر کی نماز بھی پڑھیں، کیونکہ جمعہ اور عیدین کے لیے کچھ شرائط ہیں اور وہ شرطیں دیہات میں مفقود ہیں۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فتاوی رضویہ شریف میں آپ اسی مفہوم کی عبارتوں کو ذکر فرماتے ہیں اور یہی روایت ظاہرہ ہے، اسی پر ہمارے اکابر کا عمل بھی رہا ہے۔ لیکن میں ائمہ حضرات اور یہاں جو گاؤں کے باشندے لوگ موجود ہیں ان سے عرض کروں گا کہ دیکھیے، آپ کو ظہر کی نماز بجماعت پڑھنے کے لیے اگر کہا جائے تو آپ لوگ انتشار نہ کریں، اور کہیں زیادہ انتشار ہونے کا خدشہ ہو تو انہیں آہستہ آہستہ سمجھایا جائے، کیونکہ حدیث پاک میں ہے بشروا ولا تنفروا، کہ لوگوں میں خوشخبری پھیلاؤ، نفرت نہ پھیلاؤ۔ اور آج بہت سے لوگ اس مسئلے کو لے کر کے کافی آپس میں انتشار کر لیتے ہیں۔ انتشار کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ لوگ جمعہ اگر پہلے سے پڑھ رہے ہیں تو جمعہ کی نماز پڑھیں، ساتھ میں آپ لوگ ظہر کی نماز بھی بجماعت قائم کریں، تاکہ آپ کی نماز ظہر جو ہے اس دن کی قضا نہ ہو، یہ آپ کے ذمہ فرض ہے۔ السلام علیکم۔